کربلا میں جس طرح حسین بن علی کے ساتھی انسانوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی مثال صفحہ تاریخ پر نہیں مل سکتی، اسی طرح دوسری ذی روح مخلوق یعنی جانور کو بھی یہ فخر ہے کہ اس نے اخلاص و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ وہ حسین علیہ السلام کا گھوڑا جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جبکہ کوئی معین و مددگار، کوئی خبر گیر و خبر رساں باقی نہ تھا۔ کسے نہیں معلوم کہ کربلا میں فرزند رسول کے لیے پانی کا قحط ہو گیا تھا۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جس میں علی اصغر کا سا شیر خوار بھی ہو، لب تر کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو تو گھوڑے پانی سے سیراب کیے جا سکتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچوں کے لیے سب سے آخری قطرہ پینے کے پانی کا صرف ہو سکتا ہے تو گھوڑے اس سے پہلے پیاسے ہوں گے۔ اس کے بعد صبح سے دوپہر کے وقت تک برابر سید الشہداء کو عرب کی تیز دھوپ، گرم ہوا میں خیمہ گاہ سے میدان جنگ تک جو کافی دور تھا آنا اور جانا پڑتا تھا۔ ہر عزیز کی ضرورت کے وقت خیمے کے پاس ہونا اور جانکنی کے وقت میدان جنگ میں اس کے سرہانے، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کی پشت پر ہی ہونی تھی۔ پھر حملے اور ایسی قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے آغاز جنگ تیروں کی بارش سے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد ظہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش کی اور ہزاروں تیروں کی باڑیں ایک ساتھ چلی تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی زد گھوڑوں پر ہی پڑی تھی۔ چنانچہ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں کام آئے اور اکثر سوار پیادہ ہو گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ذوالجناح کو کوئی زخم نہیں آیا ہوگا؟ وہ وقت کہ جب ہزاروں کی فوج کے سیلاب میں ایک تنہا حسین ڈوبتے تھے اور دشمنوں کو منتشر کر کے باہر آتے تھے۔ نیزوں کے حملے، تلواروں کی جھنکاریں اور تیروں کی بارش۔ اس وقت حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا کیا محفوظ تھا اور کیا دشمنوں کے گھبرائے ہوئے حربے جو بےتابی کے عالم میں پڑتے تھے وہ مرکب کو صاف بچا لے جاتے تھے۔ جنگ و جدل کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس عظیم الشان جنگ میں حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ایک بہادر جانثار اور ایک وفا شعار معین و مددگار کا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ یقیناً دشمنوں کو زد پر لاتا تھا، وار خالی کرتا تھا اور گرے ہوئے دشمن کو رونتا اور شکستہ بھی کرتا تھا۔ اس گیرودار، اس جنگ و جدال، اس ہنگامہ قتال میں گھوڑے کی پیاس اس کے سینے کا زیر و بم، اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر وہ وقت یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا، حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، گھوڑا اپنا نہر میں ڈال دیا اور یہ کہا یا اپنے طرز عمل سے ثابت کیا کہ اے میرے باوفا، تو بہت پیاسا ہوگا، یہ پانی موجود ہے، اپنی پیاس بجھا لے۔ اس وقت کوئی نہیں، فرات کی موجیں گواہی دیں گی، ساحل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی، اپنا سر بلند کیا، اپنا منہ بند کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ اس پانی سے سیراب نہ ہوں۔ حسین نہر سے باہر نکل آئے اور ذوالجناح بھی پیاسا نکلا۔ اب وہ وقت آیا کہ جب ذوالجناح کی تمام کوشش جنگ ختم ہو چکی، جب اس کی پشت اس کے راکب سے خالی ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خون آشام دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا، اس وقت اس کے لیے حسین کی سب سے بڑی خدمت کا وقت آیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ اس نے احساس کیا کہ اب مدافعت کا کوئی موقع باقی نہیں ہے، جنگ کا میدان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں کوئی
دوست نہیں ہے۔ وہ ابھی جان نثاری اور جان فروشی کر رہا تھا، جہاد کے راستے میں حسین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب جبکہ اس کا راکب اپنی منزل تک پہنچ گیا، جبکہ راستے کی مسافت ختم ہو چکی، جبکہ سواری کا کوئی سوال باقی نہیں رہا، تو اس نے خود اپنے اس فرض کا احساس کیا کہ وہ بے کس اور بے بس عورتوں کو جو خیموں میں اپنے والی و وارث کی خبر کی منتظر ہیں، جا کر اپنے مالک کی خبر پہنچا دے۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی خون میں تر کی، وہ سیدھا خیمہ حسین کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ہنہنا کر اپنی آواز اندر پہنچائی۔ منتظر بیویاں اس کی آواز سنتے ہی دروازے پر آ گئیں۔ وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کی خالی زین، اس کی رنگین پیشانی، اس کی کٹی ہوئی باگیں، اس کا زخمی جسم، اس کے جسم میں پیوست وہ تیر، وہ سب کچھ کہہ رہے تھے جس کی خبر دینے کو وہ دروازے پر آیا تھا۔ یہ تھی وہ آخری خدمت جو ذوالجناح نے انجام دی، اور یہی وہ یادگار واقعہ ہے جو اس یادگار جانور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ یادگار ہے جو حسین ابن علی کی عزاداری کے سلسلے میں ذوالجناح کی شبیہ نکال کر قائم کی جاتی ہے۔ ذوالجناح زندہ ہے، جب تک حسین کا نام زندہ ہے، اپنے راکب کی بدولت وہ بھی زندہ رہے گا، اور اس کی یادگار ہمیشہ قائم رہے گی۔